بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی گود کو پہلی تربیت گاہ اور پہلی درسگاہ قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بچہ ماں کی گود میں اور اس پہلی تربیت گاہ کے اندر تربیت پاتا ہے تو وہ بچہ بڑا ہو کر ایک مثالی بچہ بنتا ہے، ایک مثالی انسان بنتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین میں ایک ہستی گزری ہیں جن کو دنیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ کاکی یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور کاکی کا معنی روٹی۔ اب ان کو کاکی کیوں کہا گیا، ان کا نام کاکی کیسے پڑا، یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ماں کی تربیت کا ایک منفرد انداز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی اچھی سی اچھی ویڈیو آپ کو وقتاً فوقتاً مل سکے۔ جب یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، بچہ بڑا ہوا، تو ماں باپ نے سوچا کہ اس بچے کی ہم نے دینی اور اصلاحی تربیت کرنی ہے، اس بچے کو نیک اور صالح بنانا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھانا ہے، اللہ کی عظمت کو بٹھانا ہے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوا اور چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہوا تو ماں باپ نے اس بچے کو مدرسے میں مکتب میں داخل کروایا۔ بچہ مدرسے سے جب روزانہ واپس گھر پہنچتا، بچے کو بھوک لگتی تو اماں سے کھانا مانگتا۔ والدہ اسے کہتی، بیٹا مجھے آپ کو اور ساری کائنات کو رزق دینے والا اللہ ہے، آؤ دونوں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلائے گا۔ بچہ وضو کرتا، مصلی پہ کھڑا ہوتا، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا، پھر ماں سے پوچھتا، اماں اب کیا مانگوں اور اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگوں؟ ماں بتلاتی کہ بیٹا اللہ کی ذات ہمیں رزق دیتی ہے، اللہ ہی ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے۔ بچہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا، دوسری طرف ماں کچن میں چلی جاتی، باورچی خانے میں پہنچتی، بچے کے لیے کھانا تیار کرتی، اس کے کمرے میں جا کر ایک جگہ پر چھپا کر کھانا رکھ دیتی، کیونکہ بچے کی تربیت مقصود تھی، بچے کی ذہن سازی کرنی تھی، اس لیے ماں اس کے کمرے میں جا کر ایک جگہ کھانا چھپا کے رکھ کے آ جاتی۔ بچہ نماز سے فارغ ہوتا تو ماں بچے سے کہتی، جاؤ بیٹا جا کے اپنے کمرے میں تلاش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کھلانے اور پلانے والی ہے۔ بچہ اپنے کمرے میں پہنچتا، کھانا تلاش کرتا، اس کو کھانا مل جاتا، وہ خوش ہو جاتا، واپس آ کر اپنی ماں سے کہتا کہ اماں ہمارے رب کتنے اچھے ہیں، ہمارے اللہ کتنے پیارے ہیں، کیا وہ پوری کائنات کو اسی طرح کھلاتے اور پلاتے ہیں؟ اللہ تو بہت ہی اچھے ہیں، اللہ تو بہت ہی عظمت والے ہیں، اللہ تو بہت ہی شان والے ہیں، اللہ تو بہت ہی زیادہ کبریائی والے ہیں۔ ماں اپنے بچے کی زبان سے جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے یہ کلمات سنتی، اللہ کی تعریف سنتی، تو ماں کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک دن ماں اپنے خاندان، برادری اور فیملی کی کسی تقریب میں چلی گئی، شادی کی تقریب تھی، اور وقت کا احساس نہ رہا، کافی وقت گزر گیا۔ دوسری طرف بچہ مدرسے سے گھر آیا، مکتب سے گھر پہنچا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، شدید بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ تڑپ رہا تھا، بے تاب تھا، بے چین تھا۔ اس نے معمول کے مطابق وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اپنے رب سے التجائیں اور فریادیں کرنے لگا کہ یا ربا مجھے بھوک لگی ہے، آج اماں بھی گھر پر نہیں ہے،
یا ربا تو ہی مجھے روزانہ کھانا کھلاتا تھا، یا ربا مجھے کھانا کھلا دے۔ بچے نے نفل نماز پڑھی، کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک روٹی سامنے پڑی ہے۔ بچہ روٹی کھا کر میٹھی نیند سو گیا۔ ماں تقریب میں شریک ہے، اور جب کافی وقت گزر گیا اور ماں کو خیال آیا کہ اوہو میرا بچہ مدرسے اور مکتب سے آ چکا ہوگا، آج جب وہ گھر میں پہنچے گا تو اس کو کھانا نہیں ملے گا، میرے بچے کا یقین خراب ہو جائے گا، میری محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔ چنانچہ ماں جلدی جلدی اٹھتی ہے، برقع پہنتی ہے اور پہن کر بھاگتی ہوئی واپس گھر آتی ہے۔ راستے میں رو بھی رہی ہے، بے تاب بھی ہے، بے چین بھی ہے، کبیدہ خاطر بھی ہے، مضطرب بھی ہے کہ آج میرے بچے کا انداز تربیت اور آج میرے بچے کی وہ تربیت اور وہ ذہن سازی جو میں ایک عرصے سے کر رہی تھی، وہ ذاری ذہن سازی، وہ ذاری تربیت رائے گاہ چلی جائے گی، کیونکہ میرے بچے کا یقین بن چکا تھا کہ کم 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد، اللہ سے مانگنے کے بعد کھانا ملتا ہے۔ آج اس کو کھانا تو کسی نے دیا نہیں ہوگا، کھانا اسے نہیں ملے گا تو اس کا یقین خراب ہو جائے گا۔ لیکن ماں جب گھر میں پہنچی، اس نے دیکھا کہ بچہ میٹھی نیند سو رہا ہے۔ ماں جلدی جلدی گئی کچن میں، کھانا تیار کیا اور کھانا تیار کر کے واپس آئی، بچے کے گالوں پر اور چہرے پر بوسہ دیا اور بچے کو جگایا اور کہا کہ بیٹا آج تجھے بہت بھوک لگی ہوگی، جلدی جلدی اٹھ، منہ ہاتھ دھو لے اور کھانا کھا لے۔ بچہ کہتا ہے اماں کھانا تو میں کھا چکا ہوں۔ ماں پوچھتی ہے کس نے کھلایا، کہاں سے کھایا؟ بچہ کہتا ہے اماں آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کی ہدایت کے مطابق، آپ کے انداز تربیت کے مطابق میں گھر سے پہنچا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، کمرے میں پہنچا تو ایک روٹی پڑی ہوئی تھی، لیکن ماں آج جو میں نے روٹی کھائی ہے اس روٹی میں اتنی لذت تھی، وہ روٹی اتنی لذیذ تھی کہ اس سے پہلے مجھے کبھی بھی کھانے میں اتنی لذت محسوس نہیں ہوئی۔ اس لیے ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پڑ گیا۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پھر وقت کے اتنے بڑے ولی اللہ بنے، وقت کے اتنے بڑے شیخ بنے کہ وقت کے بادشاہ ان کے ہاتھ پہ آ کر بیعت کیا کرتے تھے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں سے گزارش کروں گا کہ وہ بچوں کی دینی اور اصلاحی تربیت کریں۔ آپ کی یہ گود یہ پہلی تربیت گاہ ہے۔ جب ماں کی گود میں بچے تربیت پاتے ہیں تو پھر بچے امام بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان بنتے ہیں۔ جب ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہوتی ہے تو بیٹیاں فاطمۃ الزہرا جیسی پیدا ہوتی ہیں۔ جب مائیں فاطمۃ الزہرا جیسی ہوتی ہیں تو پھر بچے حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں بہت ساری ایسی خواتین گزری ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، جب بھی بچے کو دودھ پلاتی تو باوضو ہو کر دودھ پلاتی۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں گے اور ہماری مائیں بہنیں اپنی گود میں اور پہلی تربیت گاہ کے اندر بچوں کی جب اس طرح دینی اور اصلاحی تربیت کریں گی تو انشاءاللہ العزیز ہمارے یہ بچے معاشرے کے مثالی افراد اور مثالی انسان بنیں گے۔ امید واسق ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔